السلام علیکم ناظرین، دس از اشرف عمران، اور آج ہم بات کریں گے سپرویژن اور ہیومن ریلیشن کی کہ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، یہ کس طرح سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ کس طرح سے ایجوکیشن میں آپس میں یا دوسرے معاشی طور پہ یا معاشرتی طور پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، کام آتے ہیں، اور کون کون سے ایسے اسٹیک ہولڈر ہیں جو اس میں ڈائریکٹلی شامل ہوتے ہیں، جو اس میں اٹیچ ہوتے ہیں اور اس میں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو کے کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہیومن کا مطلب ہوتا ہے انسان، اور ریلیشن کا مطلب ہوتا ہے تعلقات، روابط، رابطے، اور ہمیں پتہ ہے کہ انسان ایک سماجی جانور ہے اور اس کا رابطے میں ہونا دوسرے انسانوں سے بہت ضروری ہے۔ اب وہ رابطے چاہے معاشی طور پہ ہوں، اقتصادی طور پہ ہوں، پروفیشنل طور پہ ہوں، ایک برادری کے طور پہ، فیملی کے طور پہ، علاقے کے طور پہ، ملک کے طور پہ، کسی طرح بھی ہو، ایک انسان کا دوسرے انسان سے رابطے میں ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ جتنے وہ اچھے طریقے سے رابطے میں ہوگا، اس کو جتنے سائنٹیفک رولز کے حوالے سے اس کو لے کے چلے گا ان روابط کو، اتنی ہی وہ کامیاب زندگی بھی گزار سکتا ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی کامیاب ثابت ہو سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایچ آر پہ تو بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، اس میں نئی نئی جہد پیدا ہو رہی ہے آج کے دور میں بھی، اور ایچ آر کو آج بھی ایز ڈسپلن پڑھایا جاتا ہے، اور ایڈمنسٹریٹو سائنسز کا وہ ایک فارمل حصہ ہے۔ لیکن فارمل کانٹیکسٹ میں سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ایڈمنسٹریشن میں اس کو دیکھنا، ایڈمنسٹریشن میں اس کی اہمیت کو دیکھنا پڑے گا کہ ایچ آر کی کیا اہمیت ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب اگر ہم ایڈمنسٹریٹر کا ذکر کرتے ہیں تو ایک بڑا ایسا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے جو بہت آمرانہ ہے، جو آبرانہ ہے، جو اپنی جائز ناجائز خواہشات کو منواتا ہے، اپنے حکم منواتا ہے، اس کو جو سامنے والے لوگ ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں یا کولیگز ہوتے ہیں، ان کی نیڈ سے، ان کی مشکلات سے، ان کی پریشانیوں سے، یا ان کی کسی بھی چیز سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ ان کو نگلیکٹ کرتا رہتا تھا، نگلیکٹ کرتا تھا۔ لیکن جب جیسے جیسے آہستہ دور بڑھا اور کام آگے بڑھا، تو پھر اس کو ایچ آر کو سائنٹیفک اصولوں پہ جب جانچا گیا، پرکھا گیا، تو اس میں بہت ساری نئی جدت پیدا ہوئی۔ اور اگر ہم دیکھیں اینٹی فریوز اور ٹیلر کا جو ابتدائی کام ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس تمام چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم ایک کہانی کا اگر ذکر کر لیں تو وہ یہ ساری چیز ہمیں سمجھنے میں بہت آسان ہو جائے گی۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک دور میں ایک کان تھی، جو کوئلے نکالنے کی کان ہوتی ہے، وہاں پہ کام ہو رہا تھا، مزدور کام کر رہے تھے، کوئی 12، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ 12 کے قریب مزدور کام کر رہے تھے، اور کافی کام ہوتا تھا، کافی محنت ان سے لی جاتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اتنی محنت لینے کے باوجود، اور جو مالکان تھے وہ بھی اچھی اماؤنٹ خرچ کرتے تھے، لیکن اماؤنٹ خرچ کرنے کے باوجود نہ تو مالکان خوش تھے اور نہ ہی جو کام کرنے والے مزدور تھے، امپلائی تھے، وہ خوش تھے۔ محنت بھی زیادہ ہو رہی تھی، خرچہ بھی زیادہ ہو رہا تھا، کام بھی وہ کوشش کر رہے تھے، وقت بھی زیادہ دے رہے تھے، لیکن خوش نہیں تھے۔ مزدور جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہم سے محنت بہت زیادہ لی جاتی ہے، ہمیں اس کا معاوضہ، محنتانہ یا اجرت وہ کم دی جاتی ہے، اور جو مالکان تھے وہ کہتے تھے بھائی اتنا وقت لگتا ہے، اتنا ہمارا پیسہ زیادہ جاتا ہے، لیکن اس کو ریٹرن ہمیں اتنا نہیں ملتا جتنا کہ ملنا چاہیے، اور مزدوروں کے مطابق اجرت بھی کم تھی اور کام بھی زیادہ لیا جا رہا تھا، محنت بہت تھی، وقت بھی زیادہ لیا جا رہا تھا۔ تو اتنے میں جو ایک ایڈمنسٹریٹر، یا ہم جو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اس نے ایک چارج سنبھالا، تو اس نے پھر کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو اپنے اصولوں سے یا اپنے طریقے سے چلاؤں۔ تو مالکن نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ان کو چلائیں۔ تو اس نے جو کچھ تبدیلیاں کی وہاں پر آ کے، وہ یہ تھی مثال کے طور پہ کہ جیسے 12 مزدور کر رہے تھے، تو اس نے 4 مزدوروں کو آف کر کے 8 مزدوروں سے کام کرایا۔ پہلے تو یہ سب سے پہلے کیا۔ اچھا، اس میں کیا تھا کہ کام کرنے کا جو طریقہ تھا 12 مزدوروں کا تھا، وہ یہ تھا کہ ہر آدمی کوئلہ کھودتا تھا، وہ اس میں بھرتا تھا، وہ اٹھا کے لے کے جاتا تھا، پھر وہ وہاں پہ ڈم کرتا تھا جہاں پہ اس نے رکھنا ہوتا تھا، اور پھر واپس آتا تھا۔ تو 12 کے 12 مزدور اس طرح کام کر رہے تھے، تو ایک آدمی کو کئی سارے کام کرنے پڑتے تھے، اس میں محنت بھی زیادہ لگتی تھی، اور وہ بہت سارے کام ایک ساتھ کر کر کے ذہنی طور پہ بھی تھک جاتا تھا، ٹائم بھی زیادہ لگتا تھا، اور وہ ریٹرن نہیں ہوتا تھا۔ تو اس شخص نے آ کے 4 مزدوروں کو آف تو دیا، لیکن 8 مزدوروں کو کام پہ لگایا، لیکن اس نے ان کے کام بانٹ دیے، یعنی کہ 2 لوگوں کو اس نے لگا دیا کہ صرف وہ کھود رہے تھے، 2 لوگ جو ہے نا وہ اس میں بھر کے آگے دے رہے تھے، 2 لوگ اس کو لے کر جا رہے تھے، اور 2 لوگ جو ہے وہ اس کو وہاں پہ ڈم کر رہے تھے۔ تو اس طرح یہ 8 لوگوں میں کام بانٹ دیا، اور انہوں نے کام شروع کیا۔ اب جب ایک شخص کو ایک پرٹیکولر کام مل گیا، ایک خاص اس کو اپنا مل گیا، کیا کہتے ہیں، اینگل مل گیا، ایک فوکس مل گیا، ایک ٹارگٹ مل گیا، تو اس کی تمام تر توجہ اس میں، کوئی شروع میں اس کو کھودنے میں تھوڑی سی مشکل ہوئی،
لیکن ایک آدھ گھنٹے بعد وہ اس میں روانی، اس میں ایک مہارت پیدا ہو گئی اور وہ بڑی جلدی سے بڑے کم وقت میں کھود کے اس میں بھر رہا تھا. وہ اٹھا کے ان کو، وہ اس میں کھود رہے تھے، وہ بھر رہے تھے دو، اور وہ اٹھا کے دے رہے تھے. وہ فٹافٹ جا کے دے کر آتے تھے، وہ ڈم کر کے واپس لے کر آتے تھے جب تک یہاں مال تیار ہوتا تھا. پھر اس طرح کرتے تھے. تو ہر شخص نے اپنے کام میں مہارت حاصل کر لی، کیونکہ ایک ہی کام وہ بار بار کر رہا تھا. اس کی پوری سوچ تھی، اس پہ پوری توجہ تھی، پوری لگن، شوق، جستجو کے ساتھ، فوکس کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا. تو بہت ہی کم ٹائم میں وہ جو 1 2 3 4 جو پورشنز تھے، 4 شعبے تھے، ان چاروں میں انہوں نے بہت مہارت حاصل کر لی اور بڑی تیزی سے کام ہو گیا. تو کھانے کا بریک ہوا تھا، نارمل ان کا آدھا 1 گھنٹے کا بریک ہوتا تھا. اس دفعہ اس نے ان کو 2 گھنٹے کا بریک دیا. تو بڑے خوش تھے یار، کہ ہر شخص خوش تھا کہ اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی تھی، اس کے حساب سے کم محنت کر رہے تھے، بڑا انجوائے کر رہا تھا. اور جو ہے نا، بریک بھی 2 گھنٹے کا اس کو مل گیا. باتیں کی، انجوائے کیا، فریش ہو گیا، پھر کام کیا. اور وقت سے کچھ 1 گھنٹہ پہلے ہی ان کا کام ختم ہو گیا، لیکن پروڈکشن زیادہ ہو گئی، پہلے سے زیادہ پروڈکشن ہوئی جو 12 مزدوروں میں ہو رہی تھی. اس کے بعد جب وہ لگے اپنی اجرت لینے کی لائن میں، اجرت ملی، تو ایک تو جو 4 مزدوروں کے پیسے، 4 مزدور کم ہوئے تو ان کی جو اجرت تھی اس کو بھی ان 8 میں بانٹ دیا گیا. تو اب انہوں نے وہ محنت بھی کم کی تھی، بریک بھی زیادہ لیا تھا، پروڈکشن بھی زیادہ ہوئی تھی، اور ان کو پیسے بھی زیادہ مل گئے. تو وہ تو بڑے خوش ہوئے، اور بڑا دل لگا کے پھر ان کے اندر ایک خواہش اور ایک جذبہ، ایک جوش جاگا کہ یار اس طرح تو بڑا مزہ آئے گا کہ اب نہ انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی اور آرام بھی زیادہ کیا، وقت سے پہلے چھٹی بھی ہو گئی، اور مالکان بھی خوش ہے کہ پروڈکشن زیادہ ہو گئی. اور ساتھ ساتھ وہ اس لیے خوش تھے کہ ان کو پیسے بھی زیادہ مل گئے. وہی جو 4 آف تھے، وہ ان چاروں کے آدھے آدھے پیسے ان کو مل گئے، یعنی ان کو 1.5 گنا پیسے مل گئے، کم محنت میں، زیادہ آرام میں، زیادہ پروڈکشن میں. تو اس طرح کی جب اصولوں پہ ریسرچ کی گئی اور ان کو جانچا گیا، دیکھا گیا، اس پہ محنت کی گئی، کام کیا گیا، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہیومن ریلیشن کی کتنی امپورٹنس ہے اور اس کو ہمیں کس طرح یوز کرنا چاہیے، کہ کم وقت میں، کم محنت میں، اور زیادہ آرام کے ساتھ، اور ان کی جو مشکلات ہیں، جو نیڈس ہیں، جو ضروریات ہیں، جو ان کے لیے آسانیاں ہم پیدا کر سکتے ہیں، وہ بھی پیدا ہو جائیں، ان کو اجرت بھی زیادہ ملے، اور ان کا کام بھی کم وقت میں زیادہ اچھے طریقے سے ہو جائے، جس میں مالکان بھی خوش رہیں اور جو مزدور ہیں کام کرنے والے وہ بھی خوش رہیں، دونوں خوش رہیں، دونوں کا کام ہو جائے ہر لحاظ سے. اور یہ جو ایچ آر کی ریلیشن شپ ہے، یہ اسی طرح آگے بڑھے. اب یہ جو انسان کی ضروریات، اس کی سماجی ضروریات، اس کی پرابلم، اس کے ایموشنز، اس کی فیملی کی پرابلمز، اور اس سے جڑے جتنے لوگ ہیں، ان کی چیزوں کو سمجھ کر اس کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، تو یہ ایچ آر کہلاتا ہے. اور آج کے دور میں اس میں بہت کام ہو رہا ہے، اور کوئی بھی تنظیم جو ہے، کوئی بھی جو ادارہ کام کر رہا ہے، وہ اس کے بغیر نامکمل ہے. تو دنیا کی کوئی بھی فیلڈ اس وقت ہیومن ریلیشنز کے بغیر ناممکن ہے، اور ہمیں ان کو ایز این ایکسپرٹ ضرور پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ نامکمل ہوتی ہے. دیکھیں، اگر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص، وہ چاہے کتنا بھی ایکسپرٹ ہو، اس کا کتنا بھی ایکسپیرینس ہو، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں، اپنے ادارے میں، اپنے اس ٹیکنیکل کام میں ہیومن ریلیشنز کو استعمال نہیں کر رہا، تو اس کی کامیابی پھر مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. وہ اتنا زیادہ آؤٹ پٹ حاصل نہیں کر سکتا جتنا وہ ہیومن ریلیشنز کو استعمال کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے، اس کو ایز این ایکسپرٹ دیکھتے ہوئے اگر استعمال کرتا ہے، تو وہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، اور اس کے جو امپلائیز ہیں وہ بھی خوش رہتے ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ مطلب فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں، اور بہت کانفیڈینس اور ٹرسٹ ان کا ڈیولپ ہو جاتا ہے ادارے کے اوپر. اور اس طرح وہ ادارہ پھر، یا جتنی بھی فیلڈ ہے، وہ فیلڈ آگے پھلتی پھولتی ہے اور آگے بڑھنے لگ جاتی ہے. تو اس طرح بہت کم وقت میں بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سپرویژن میں بہت سارے لوگ ابھی نئے آئے ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹر یا سپروائزر کے طور پر، لیکن ان کا طریقہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اور وہ بہت جلد ہی لوگوں میں مقبول ہو جاتے ہیں. ہر شخص ان کو پسند کرنے لگتا ہے، ہر شخص ان پہ بھروسہ کرنے لگتا ہے، اور زیادہ محنت سے کام کرنے لگتا ہے. بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ جتنی اجرت مل رہی ہے آپ بس مزدور کی طرح یا ایک مشین کی طرح اس پہ کام کر رہے ہیں. جب آپ کام دل سے کرتے ہیں، مطمئن ہو کے کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں، اور اپنے سپروائزر سے یا اپنا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس سے مطمئن ہوتے ہیں، اس پہ بھروسہ، ٹرسٹ ہوتا ہے، تو آپ جو دل سے محنت سے کام کرتے ہیں، اس کام کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور اسی کام سے کوئی فیلڈ، کوئی ادارہ وہ پھلتا پھولتا ہے. چاہے وہ، اگر ہم ایجوکیشن کے ادارے کو لیتے ہیں، تو ٹیچرز کا جو ایک رشتہ ہے ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ، اور پھر اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور پھر اسٹوڈنٹ کا رشتہ ٹیچر کے ساتھ، اور پھر اسی طرح ان کے والدین کے ساتھ، اور پھر سوسائٹی کے ساتھ. جیسے ہم دیکھتے ہیں 5 یہ اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ہمارے اس ایچ آر میں یا سپرویژن میں. جب ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو ٹیچرز ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہو گیا، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ٹیچرز، ٹیچرز کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی فیملی، اور فیملی کے ساتھ ان کی سوسائٹی. تو ایک اچھا سپروائزر جب ہوتا ہے تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور وہ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. چاہے وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو مسائل یا معاملات کے علاوہ اپنے پرسنل مسائل بھی ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ان کو مسئلے کو حل کر دے گا. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ایکسپیرینس ہوتے ہیں،
بڑا ان کا پروفائل ہیوی ہوتا ہے، بہت زیادہ انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن لوگ ان سے خوش نہیں ہوتے، ان کے پاس ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، یا اچھا فیل نہیں کرتے ہیں، کمفرٹیبل نہیں ہوتے، نہ کوئی مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، بس جیسے چل رہا ہوتا ہے وہ بھیڑ چال کی طرح چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ تو اس کا سپروائزر کا یا ایڈمنسٹریٹر کا رول گرو کر پاتا ہے، اور نہ ان کا ادارہ یا وہ فیلڈ گرو کر پاتی ہے، اور وہ چیز وہ آؤٹ پٹ نہیں نکل پاتی جو کہ نکلنی چاہیے تھی، اور نہ ہی وہ اپنے جو وہ چاہتا ہے، جو تبدیلی چاہتا ہے لوگوں میں یا اپنے ادارے میں، نہ وہ اس تبدیلی کو اچھائی کی طرف اچھے طریقے سے کر پاتا ہے. تو اس کی خاص وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس کام میں، اپنے اس ایکسپیرینس میں، اس میں ورک میں، وہ ہیومن ریلیشنس کو خاطر خواہ اٹیچ نہیں کر رہا ہوتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوتا ہیومن ریلیشنس سے. ہیومن ریلیشنس کیا ہے؟ یہاں ہم ہیومن ریلیشنس کو ایک فارمل ورک انوائرمنٹ میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ انفارمل یا پرسنل ریلیشن میں ہیومن ریلیشنس کی بات نہیں کر رہے. میں بات کر رہا ہوں پروفیشنل لائف پہ، ورک انوائرمنٹ پر، جہاں لوگوں کا ایک گروہ مل کر کام کر رہا ہوتا ہے. ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور ان کو مل کے آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے کام کرنا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی پرابلمس کو سمجھتے ہوئے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہوئے اچھا کام کرنا ہوتا ہے. اور جب ایچ آر کو ایک سپروائزر اس کانٹیکسٹ کو، اس تمام انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے یوز کرے گا، تو یہی وہ ایلیمنٹ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. تو ہم جب ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کہا 4 اسٹیک ہولڈر ہمارے ہوتے ہیں. سب سے 2 اسٹیک ہولڈر تو ہمارے اپنے ہی ادارے میں، اسکول میں ہوتے ہیں. 2 اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہوتے ہیں. جو 2 اسٹیک ہولڈر ہو گئے، تو ایک ٹیچر ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، جو اسکول کے اندر ہی ہیں، جن کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کی پرابلم کو، ان کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے، اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کے حساب سے ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کو یوز کرنا ہے، تاکہ ہم بیسٹ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ لے سکیں. دوسرا اسٹیک ہولڈر جو ہمارے اسکول میں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہمیں ان کی بھی جو انڈیویجول طور پہ پرابلمز ہیں، اور جو ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کی نیڈز ہیں، ان کی پرابلمز ہیں، ان کو بھی ہمیں اسے ایڈمنسٹریٹر نے یا سپروائزر نے ٹیکل کرنا ہے، دیکھنا ہے، اس کے حوالے سے پالیسیز بنانی ہے، ان کی آسانیاں پیدا کرنی ہے. 2 اسٹیک ہولڈر ہمارے وہ اسکول سے باہر ہے. ایک فیملی ہے، یعنی پیرنٹس ہیں کہ جو اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، اور وہ ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ وہ ان کا بچہ وہاں صحیح طور پہ رہے گا، پڑھے گا، اس کو صلاحیت کے اعتبار سے جو ہے نا اس کی گروتھ ہوگی، اس کو گرو کیا جائے گا. اور چوتھا اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ہے سوسائٹی، معاشرہ، کہ جس معاشرے میں یہ لوگ جائیں گے، پڑھیں گے. تو سب سے پہلے جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اگر اپنے ٹیچرس کو دیکھتا ہے کہ ایک ٹیچرس کو پرسنلی کیا پرابلم ہے، کیا اس کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں، چاہے وہ اس کے فیملی کے حساب سے ہوں، یا اس کی اپنی پرسنل کوئی ایسی انوائرمنٹل پرابلم ہو، یا اس کی اپنی صلاحیتیں، کہ مثال کے طور پہ ایک کوئی ٹیچر ہے، وہ پریکٹیکل میں بچوں کو ٹیکل کرنے میں، کلاس روم کو ٹیکل کرنے میں بہت اچھا ہے، اور وہ فلاں سبجیکٹ پڑھا سکتا ہے، تو بجائے اس کو دوسرے سبجیکٹ دینے کے، جو اس کی صلاحیتیں، جہاں اس کی ڈائریکشن ہے، وہ اس کو وہی سبجیکٹ دیے جائیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح کوآپریٹ کر رہا ہے، کس طرح لے کے چل رہا ہے. تو اس کی تمام پرابلم کو مد نظر رکھا جائے، اس کی صلاحیتوں کو جانچا جائے، اور اس کو پھر بیسٹ آؤٹ پٹ کے طور پہ استعمال کیا جائے، تو بہترین آؤٹ پٹ نکلے گی. اسی طرح جو بچہ ہے جو اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کے بھی مسئلے مسائل ہیں، اس کی انٹرسٹ ہیں، اس کی نیڈز ہیں، اس کی پرابلمز ہیں، فیملی پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، سماجی پرابلم، اور کلاس روم کے حوالے سے بھی کچھ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ان پہ بھی گہری نظر رکھنی ہوتی ہے، اور ایک اعتماد قائم کرنا ہوتا ہے دونوں کے درمیان، ٹیچرس کے درمیان بھی اور اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی، کہ ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ ڈسکس کریں گے تو وہ حل ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سپرویژن کا ایک برج بھی ہوتا ہے، کہ وہ ہائر اتھارٹی کے ساتھ ایک میچ رکھتا ہے، ایک کنیکشن رکھتا ہے، اور ایک ان کے ساتھ جو پرابلمز ہوتی ہیں ٹیچرس کی، اسٹوڈنٹس کی، ان کو بھی شیئر کرتا ہے. ان کے درمیان ایک پل کیا کردار ادا کرتا ہے، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اب جو 2 اسٹیک ہولڈر ہمارے باہر ہیں، جیسے فیملی ہے، تو فیملی ہی اصل چیز ہوتی ہے، کہ جو اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے ہمارے اوپر، یا اس ادارے پہ، اس اسکول پہ ٹرسٹ کر کے، کہ وہاں ان کا بچہ بہتر مستقبل کی طرف گامزن ہوگا، اچھے سے پڑھے گا، سیکھے گا، سمجھے گا، اور آگے فیوچر میں ایک کامیاب انسان بنے گا، کہ جو نہ صرف اپنی مشکلوں کا حل کرے گا، اپنی پرابلم سالو کرے گا، وہ معاشرے کے لیے بھی ایک کارآمد شخص ہوگا. ان کے معاشرے میں اس کی خاص رسپیکٹ ہوگی، وہ بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اب جو چوتھا اسٹیک ہولڈر ہے، معاشرہ ہے، اس کا ڈائریکٹلی اس سے واسطہ نہیں ہے، لیکن واسطہ اس پوائنٹ آف ویو سے، کہ جب یہی بچے پڑھ کے تیار ہو کے آگے جائیں گے، اچھے انسان بنیں گے، تو اس معاشرے میں ایک رول ماڈل بنیں گے، کہ کہاں سے پڑھا، کہاں سے آئے، کہاں سے وہ، تو پھر وہی آگے ہمارے وہی اسٹوڈنٹس بھی وہیں سے ملیں گے، اسی معاشرے سے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ بنے گا، کہ جو ہم ہیومن ریلیشن کے اس ٹیکنیک کو، اس ریسرچ کو، اس بہترین طریقہ کار کو یوز کر
کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے، کم محنت میں، کم وقت میں، اور کم پرابلم کو فیس کرتے ہوئے لوگوں کی زیادہ پرابلم کو ہم سالو کر سکیں گے۔ تو پھر ہم معاشرے کو اپنی جو سوسائٹی ہے وہاں کے لوگوں کو ایڈریس کرنا، ان کو بلانا، ان کو بتانا، اپنے پلانس بتانا، اپنی چیزیں بتانا، ان کو رسپیکٹ دینا، اور ان کے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح بن جانا، تو وہ یہ ایک ہمارے ہیومن ریلیشن کا ایک پارٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کسی بھی انسان کی سماجی مشکلات کو حل کرتے ہیں، اس کی پرابلمس کو حل کرتے ہیں، اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کے ایموشنز کی قدر کرتے ہیں، اس کے ایموشنز کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ کام میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، ساتھ ملاتے ہوئے آگے چلتے ہیں، تو ہم کامیابی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور یہی ہیومن ریلیشنز کا ایک پارٹ ہے۔ تو ان سب کو ہم رسپیکٹ دیں، ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی نفسیات کو رسپیکٹ دیں، اور ان کو اپنے کام میں شامل کریں، اور ان کی تمام صلاحیتوں اور ان کاموں کی وجہ سے ہم اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ تھینک یو۔